बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुसलमानों अस्सलाम वालेकुम। आज 2-3-4 दिन से जो पेशन गोइयाँ की जा रही हैं ज़लज़ला की, हर आदमी परेशान है, हर आदमी के चेहरे को रौनक नहीं है। लेकिन मैं मियाँ नज़ीर अहमद आज अपने नाज़रीन से मुखातब हूँ। लेकिन पेशन गोइयाँ तो आपने बहुत सारी सुनी हैं और ज़िंदगी रही तो सुनते भी रहेंगे। लेकिन जो पेशन गोइयाँ मैं आपको दे रहा हूँ आज, शायद आपने पहले ना सुनी हो या मेरे बाद ना सुने। मुसलमानों, हम कहते हैं कि क़यामत करीब आ रही है। क़यामत करीब नहीं आ रही, हम क़यामत के करीब जा रहे हैं। हमारा हर उठने वाला कदम बेहयाई और नाफरमानी की तरफ उठता है। जब हम नाफरमानी और बेहयाई की तरफ कदम उठाते हैं तो हमारा हर कदम जो है वो क़यामत की तरफ जाता है। मुसलमानों, आज सोशल मीडिया के ऊपर हमारी माएँ बहनें बेटियां क्या कर रही हैं, कभी हमने गिरेबान में झांक कर देखा है हम कर क्या रहे हैं, हम किस माशरे में रहते हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी तबाही का सबब क्या है, हम क्यों तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमने अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। अल्लाह से हमारा वास्ता नाता ख़त्म हो गया। हमने गैरुल्लाह को अपना मददगार बना लिया। हमारे ऊपर अजाब क्यों ना आए, हमने नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी कर दी। हम कितने बदबख्त लोग हैं, नबी अलैहिस्सलाम को मानते हैं, नबी को मानते हैं, लेकिन नबी की बात को नहीं मानते। इससे बढ़कर बदबख्ती क्या हो सकती है। हम कहते हैं या कना बदवैया कनस्ताइन, नहीं पुकारते हम किसी और को हैं, मददगार हमारा कोई और है। हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तू ही मददगार, नहीं, मदद तो हम किसी औरों से मांगते हैं, वो तो सिर्फ हम खाली पढ़ते हैं, लेकिन मददगार हमारे और हैं। मस्जिदों के अंदर अलमाए दीन जो हैं वो मिंबर रसूल पर बैठकर इतने इतने लुकमे वो बोलते हैं, उनको शर्म नहीं आती कि मस्जिद के अंदर में बैठकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो फतवे करते हैं, गाली बकते हैं, इतने ज़ोर से बोलते हैं। कभी कभार मैं खुद देखता हूँ जो उलमाए दीन वहाँ पे मिंबरों में बैठकर गुफ्तगू करते हैं, मैं देख कर उनकी शक्लों की तरफ देख कर ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, क्या नबी अलैहिस्सलाम का ये तरीका था, क्या सहाबा कराम इस तरह गुफ्तगू करते थे जिस तरह ये हमारे उलमाए दीन, क्या खा खा के सांड की तरह इन्होंने पेट निकाले हुए, किसी चीज़ का फ़िक्र नहीं है, बस उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बोलना है। मस्जिदों के अंदर दोस्तों लोग दुकानों का बैठ कर हिसाब करते हैं। मस्जिदों के अंदर लोगों को तमीज़ नहीं है कि हम किस खाल के घर में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। नहीं, वहाँ तो भाई पंखे लगाए आराम से बेहूदों की तरह लेटते हैं, वहाँ पे बैठ कर हिसाब करते हैं। आजकल मस्जिदें जो हैं मस्जिदें नहीं रह गई, वहाँ भी लोगों ने अपना कारोबार बना लिया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो ज़लज़ले की बातें कर रहे हैं कि ज़मीन जब हिलती है तो इंसान जो है वो बस कहता है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन अफसोस, काश उस वक़्त आने से पहले इंसान अपने आप को हर वक्त ये सोचे कि मैं एक पल का मेहमान हूँ, ये सब कुछ पराई चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते। याद होगा कि हज़रत उमर के दौर में, रज़ी अल्लाह तआला के दौर में, जब ज़मीन हिली तो आपने फरमाया खबरदार, अल्लाह का मैं नाम लेकर कहता हूँ खबरदार, और आज के बाद तुमने यहाँ से हिलने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद ज़मीन ने दोबारा हरकत नहीं की। क्यों? कि ईमान था, अल्लाह को मानने वाले थे, अल्लाह की तौहीद पे चलने वाले थे, गैरुल्लाह को पुकारने वाले नहीं थे। जाओ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, तुम गैरुल्लाह को पुकारते हो, तुम्हारे पीर बहुत कुछ कर सकते हो, जाओ अपने पीरों को बोलो कि कोई ऐसी करामत दिखाएं। तुम झूठ बोलते हो। अगर वो अल्लाह के वली सच्चे थे लेकिन तुम झूठे हो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम फलानी करामत कर सकते हैं, उन्होंने कभी तकब्बर वाली बात नहीं की। तुम झूठे भाई मान लो तुम हो, तुम लोगों ने मुसलमानों को बिगाड़ के रखा हुआ है। अब हमारे मुल्क के अंदर खसूसी तौर पे ये 2-3 जो हैं वो
پیر بنے ہوئے ہیں لیکن ایک نمبر کے وہ فراڈیے ہیں. کوئی کہتا ہے میری پھونک کام کرتی ہے, کوئی کہتا ہے میں دعا مانگتا ہوں میری دعا کام کرتی ہے. ارے بدبخت ہو, تمہاری پھونکیں کام کرتی ہیں. ایک پھونک ہماری ماؤں بیٹیوں کے اوپر کیوں نہیں مار دیتے؟ یہ کیوں نہ سدھر جائیں؟ ہمارے ملک کے اوپر حالات کیوں نہ بہتر ہو جائیں؟ ہمارے حکمرانوں پہ پھونک مار دو. بغیر تو تمہاری پھونکیں وہیں پہ کام کرتی ہیں. تم لوگوں نے مسلمانوں کو تم لوگوں نے کیا شیطانی راستے پہ لگا رکھا ہے؟ کیا وہ ایک ہمارے وہ پیر صاحب آ رہے ہیں, کون سے عالیہ ہیں, وہ عورتوں کی طرح اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بے شرموں کی طرح, اس نے سرخی پاؤڈر کی طرح وہ چہرہ بنا کے آتا ہے. لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بھی 2 نمبری کرتے ہیں, بڑے رنگ بھر کے اپنی تصویر میں آگے پیش کرتے ہیں, اپنا اصل چہرہ بھی نہیں دکھاتے, بڑے رنگ برنگ بھر کے, تو پھر وہ سوشل میڈیا پہ اپنا پروگرام چھوڑتے ہیں. اس سے بڑھ کر بے حیائی اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ میں ابھی میرے پڑوس میں ہمارا ایک اسلامی ممالک جس کو ہم ترکیہ کہتے ہیں, میں افسوس سے سوری سے معذرت سے میں کہتا ہوں ان کو دیکھ لو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی طاقت بخشی ہوئی ہے, لیکن وہاں پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کے لباس دیکھ لو. اسلام ایسے لباسوں کو بالکل پسند نہیں کرتا, وہ یورپ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. اسی طرح موجودہ دور کے اندر جو سعودیہ جس طرف جا رہا ہے یہ تباہی کا سارا سامان ہے. سعودیہ کے اندر بھی اب آہستہ 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 عورتوں کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ تباہی کی طرف ہے. جیسے میں نے کہا کہ قیامت قریب نہیں آ رہی, ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں. جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری کرتوتیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں چاہیے صرف اور صرف ایک اللہ کے ہو کے رہ جائیں, ایک نبی کی امت بن کے رہ جائیں. لیکن یہاں تو لوگوں نے اپنے اپنے فرقے اور اپنی اپنی چیزیں جو ہیں اپنی اپنی حصوں میں الگ الگ کر کے رکھی ہیں. پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا, ماں بہنیں بیٹیاں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتی, بھائی باپ جو ہے وہ بہنوں کے حق کھا رہے ہیں, ان کی وراثتیں کھا رہے ہیں, ان کا حق نہیں دیتے. تو بھائی کی طرف جا رہے ہو, اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہو, اپنے بچوں کو حرام کھلاتے رہو. اگر آج نہیں تو کل تو حساب دینا ہی پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء حسیب, وہ ذرا ذرا کا حساب لینے والا ہے. مسلمانوں اس دن سے ڈرو, اس دن کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا, تمہارا کوئی مال دولت تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گی. میں بس زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. میں مسلمانوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا اپنے گھر والوں کو اسلام کی طرف لے آؤ. ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں کیا وہ خبیثوں کی طرح, ابھی یہ جو مریم تھی, جو مریم نواز چہرہ بنا کر جو آئی, چمڑی کچھوا کر آئی, ابھی ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں ان کے پیچھے کیا یتیموں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. ارے تمہاری مردانگی کے اوپر, جب تم عورت کی اطاعت کرو گے تو تمہارے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا. پھر ابھی اس مریم نے, کہاں گئے ہمارے علماء دین, کہاں گئے فتوے دینے والے؟ ابھی انہوں نے ایک لفظ بولا مریم نے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دین کے لیے چنا تو ایسے مجھے بھی چن لیا ہے. اے مریم لعنت ہو تیری شکل پر, لعنت اللہ والملائکات والناس اجمعین, تیرے پر لعنت اللہ کے فرشتوں کے سب لوگوں کی ہو. تم نے یہ کیسے الفاظ بولے؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے, توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے. جو اپنی چمڑی بنا کر آئی ہے اس کی نمائش لوگوں کے آگے مت لگاؤ. تم نے سیاست میں آ کر کیا کرنا ہے؟ تم اپنی آخرت کیوں خراب کر رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے اور بھی کافی مائیں بہنیں جو ہیں وہ تمہاری طرف دیکھ کر وہ بھی اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. لیکن افسوس کہ عورت جو ہے, عورت ہونے کے معنی نہیں جانتی. عورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پردہ چھپی ہوئی چیز ہے. لیکن نہیں بھائی, انہوں نے تو نمائش لگانی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر جس ملک کے اندر جو ریاست جو ہے اپنی رعایا کے اوپر ظلم کرتی ہو, اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر معصوم بچے اور مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ خود خوشیاں کر رہی ہیں. ہمارے حکمران جو ہیں یہ اتنے بے غیرت بن چکے ہیں, ان کے اندر غیرت کا مادہ ہی نہیں ہے. ان کی ناک جو ہے, ان کی ناک سے مکھی نہیں جاتی. ان کی ناک سے کہتے ہیں کہ ہمارے ناک کو مٹی نہ لگ جائے. ان کے ناک جو ہے کہیں سیدھے نہیں ہوتے. انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو انہوں نے وہ ان کا عاشق بنا کے رکھا ہوا ہے. ہر پاکستانی قوم جو ہے, پاکستانی کا ہر جو فرد ہے وہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے آخر کر کیا رہے ہیں. یاد رکھو حکمرانوں, تمہارا گریبان جو ہے اگر عوام نہیں پکڑ سکتی, لیکن وہ رب ذوالجلال جو ہے, جو ہر چیز پہ قادر ہے, وہ تمہارا گریبان ایسا پکڑے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے, لیکن تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. میں اپنے حکمرانوں کو بھی وار کرتا ہوں کہ خدا کے لیے
اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس سے توبہ کر لو، اپنی پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم کرنے چھڑ دو، چاہے وہ کسی بھی ادارے کا آدمی کیوں نہ ہو۔ ہر آدمی جو ہے وہ پاکستانی قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، پاکستان کو لوٹ رہا ہے، لوٹ کے کھا رہا ہے، لیکن پاکستانی عوام جو ہے وہ بے بس جو ہے، بس ایک بے بس دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔